حدیث نمبر 4297۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ قریش کی ایک عورت کے معاملے نے پریشان کر رکھا تھا جس نے عہد نبوی میں فتح مکہ مکرمہ پر چوری کی تھی۔ انہوں نے کہا اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے؟ پھر وہ کہنے لگے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں، ان کے علاوہ کون اس بات کی جرات کر سکتا ہے؟ وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں، ان کے علاوہ کون اس بات کی جرات کر سکتا ہے؟ وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے سفارش کی۔ آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرتا ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے۔ جب شام ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے شایان شان اس کی تعریف کی، پھر فرمایا حمد و صلوات کے بعد تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا کوئی معزز چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی دیتا۔ پھر آپ نے اس عورت کے بارے میں جس نے چوری کی تھی حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس عورت نے اچھی طرح توبہ کی اور شادی کر لی۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آتی جاتی تھی اور میں اس کی حاجات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی تھی۔